صحرائے کربلا میں صدائے کربلا یہی کہتے تھے عابد ناتواں، یہی کہتے تھے عابد ناتواں، کوئی مجھ سا نہ ہوئے گا، سخت جاں کہ گلے میں پہنے ہوں تو گراں پڑی پاؤں میں دوہری ہے بیڑیاں، مجھے آج بنایا ہے سارے بام لیے جاتے ہیں ہم کو کشاں، نہ تو تن میں ہے چلنے کی تاب و تواں، نہ تو تن میں ہے چلنے کی تاب و تواں، ابھی دور جائے گا یہ کارواں، زمیں تپت ہے دشت کی کہ تلون چبھت ہے خار، زمیں تپت ہے دشت کی کہ تلون چبھت ہے خار، مجھ ایسے بیمار سے نہیں کھچت اونٹن کی مہار، یہی کہتے تھے سر ننگے ہے شبیر کی مادر، شب عاشور بے چین ہے جنت میں پیمبر، شب عاشور کس طرح لکھوں میں تیرے منظر، شب عاشور سر ننگے ہے شبیر
مادر شب عاشور زینب نے پکارا کہ علمدار علمدار رہنا میرے بھیا سے خبردار خبردار رو رو کے یہ کہتی رہی خواہ شب عاشور لیلا نے کہا اے میرے بیٹے میرے دلبر دیدار تیرا ہوگا نا اب مجھ کو میسر بیٹھے رہو یوں ہی علی اکبر شب عاشور اصغر کے لیے سانس کا لینا ہوا مشکل وہ پیاس کی شدت ہے کہ جینا ہوا مشکل مرجھا گیا بانوں کا گلے تر شب عاشور اس رات کا ہونا ہے قیامت کا سویرا زہرا کے دلاروں کی شہادت کا سویرا ایک رات کے مہمان ہیں 72 شب عاشور قاسم نہ رہیں گے علی اکبر نہ رہیں گے کل صبح کو ننھے علی اصغر نہ رہیں گے کل اجڑے گا زہرا کا بھرا گھر شب عاشور سر ننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور صدائے کربلا نور دعائے سبت پیمبر لیے ہوئے ارمان قلب زینب مضطر لیے ہوئے صورت نبی کی نام علی فاطمہ کا سن کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے ہوئے یا منتقم ظہور امام زمان دکھا اب دم لبوں پہ ہے در امن و امان دکھا آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا اور پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا تو یا رب کوئی جہاں میں اسیر محن نہ ہو جنگل میں گھر لٹا کے کوئی بے وطن نہ ہو ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو
اور پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو، بھائی بچھڑ چکا ہے شہ مشرقین سے، اور اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے۔ تو اولاد والے دل میں کریں ایک ذرا خیال، ہوتی ہے کیسی الفت فرزند خوش خصال، اور بیٹا وہ نوجوان جسے 18واں ہے سال، اور کیا ہوگا نور چشم رسول خدا کا حال۔ ماں باپ کے لیے جو اجل کا پیام ہے، اور دشمن بھی رونے لگتے ہیں یہ وہ مقام ہے۔ راحت کے دن ہے آمد فصل شباب ہے، پہلا بھی کتاب جوانی کا باب ہے، اور 18ویں برس کا بھلا کیا حساب ہے۔ بھئی بے حاشیہ بھی ورق آفتاب ہے، اور نکتے ہیں خال کے خط عنبر فشاں نہیں، اور بابا نثار ہو ابھی پورے جوان نہیں۔ تو اکبر کا رنگ اڑ گیا سنتے ہی یہ کلام، کی عرض ہاتھ جوڑ کے شہ سے کہ یا امام، فرزند ارجمند ہیں سجاد نیک نام، اکبر تو ہے حضور کا ادنا سا ایک غلام۔ اس امر میں فضوں کوئی شرمندگی نہیں، اور آقا کے بعد موت ہے یہ زندگی نہیں۔ تو رونق زمیں کی ہے کہ امام زمان ہیں آپ، اور سایہ ہے جس کا عرش پہ وہ آسمان ہیں آپ، اور بحرے جہاں میں باعث امن و امان ہیں آپ، اور شیرازہ صحیفہ کون و مکان ہیں آپ، شیرازہ صحیفہ کون و مکان ہیں آپ۔ حاجت روائے خلق شہ دین کی ذات ہے، اور دنیا میں آفتاب نہ ہو جب تو رات ہے۔ تو دیجئے رضائے حرب کے مرتا ہے اب غلام، اور خیمے میں لے کے چلیے مجھے یا شہ انام، اور چپ ہو رہیں گی سن کے پھوپھی آپ کے کلام، اور بن جائے گا زباں کے ہلانے میں میرا کام، مانے گا وہ ادب سے جو صابر ہے اہل ہے، اور مشکل کشا کے لال کو ہر امر سہل ہے۔ تو گر کر قدم پشے کہ یہ بولا وہ نوجوان، بس اب رضا جہاد کی دیں قبلہ زمان۔ صدمہ ہوا پھوپھی کے جگر کو کہ الاما، اور کہاں پہ وہ پاؤں گرنے لگی تھر تھرا کے ماں۔ خون گھٹ گیا امام زمن زرد ہو گئے، اچھا کہا مگر ہمتن درد ہو گئے۔ تو پھر شے نے اذن جنگ دیا نور عین کو، کس صبر سے ادا کیا خالق کے دین کو۔ روتا اس آفتاب نے چھوڑا حسین کو، اور روشن ضیاء رخ نے کیا مشرقین کو۔ اور قدسی درود پڑھتے تھے چہرے کے نور پر، اور گھوڑے پہ آپ تھے کہ تجلی تھی طور پر۔
تو پھیلی ہوئی تھی دشت میں زلف رسا کی بو، کچھ بو تھی گیسوؤں کی تو کچھ کربلا کی بو، اور غل تھا یہ بو ہے سلسلہ مصطفیٰ کی بو۔ غل تھا یہ بو ہے سلسلہ مصطفیٰ کی بو، اور مٹی ہے اس کے سامنے مشک و خطا کی بو، اور حلقے نہیں یہ گیسوئے عنبر سرشت کے، اور دیکھو کھلے ہوئے ہیں دریچے بہشت کے۔ درود بھیجیں حضرات۔ تو اس طرح بڑھ کے ہٹتے تھے وہ بانیے حسد، اٹھتا ہے جس طرح سے سمندر میں جزر و مد، اور پیاسے پائے تیر ادھر سے جو لاتعد، اور قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی مدد، اور دیکھا نگاہ غیر سے ہر نابکار کو، اور گویا خدا کا شیر بڑھا کارزار کو۔ تو اللہ رے نہیب رجس خانیے حزبر، اور جھنجلا کے گونجتا ہے نیستا میں جیسے ببر، اور چھائی ہوئی تھی فوج ضلالت مثال ابر، اور جو من چلے تھے فوج میں بڑھتا تھا ان پر جبر، غل تھا کہ سب علی کا جلال آشکار ہے، اور فقرہ ہر ایک رجس کا نہیں ذوالفقار ہے۔ نعرہ کیا جو مثل علی آسماں ہلے، اور تھرا گئی زمین لرز کر مکان ہلے، اور سینوں میں دل ہلے تو صفوں میں نشان ہلے، اور کیا منہ کسی کا تھا جو دہن میں زبان ہلے، اور گردن نہ ان کی اٹھتی تھی جو سر بلند تھے، اللہ رے روب نطق فصیحوں کے بند تھے۔ تو بعد از ستائش ابوجد شیر نر بڑھا، ہٹتی ہوئی گھٹا کی طرف خود کمر بڑھا، لاکھوں تھے پر نہ ایک ادھر سے ادھر بڑھا، اور جرار تیغ تولے ہوئے بے سپر بڑھا، اور یوں خندہ رو گیا وہ جری رزم گاہ میں، اور جاتا ہے جس طرح کوئی اپنی سپاہ میں، تو کونی تک آپ نے جو الٹ دی تھی آستین، ایک زلزلہ تھا کانپتی تھی دشت کی زمین، رکھے تھے منہ پہ خوف سے ڈھالوں کو اے لیکین، اور ہنس ہنس کے دیکھتے تھے علی اکبر حزین، افزوں تھی انگلیوں کی ضیاء شمع طور سے، اور جنگل میں روشنی تھی کلائی کے نور سے، اللہ ری تیزیے دم شمشیر سب شگاف، قبضے میں جس کے حکم قضا تھا میان قاف، دریائے خون میں پیر کے نکلی دم مساف، اور پر منہ لہو پیا پر جو دیکھا تو پاک صاف، نسبت تھی ذوالفقار سے اس بے عدیل کو، اور دھبا کہیں لگا ہے نجیب و اصیل کو، پھول اڑ گیا
پھل اس کا جو چمکا سپر کے پاس، نکلی ادھر سپر سے تو آ پہنچی سر کے پاس، اور سر سے اتر گئی دل بیداد گر کے پاس، اور دل سے جگر کے پاس، جگر سے کمر کے پاس، اور کھولا کمر کا بند تو در آئی زین میں، اور زین سے گئی فرس میں، فرس سے زمین میں۔ درود بھیجیں حضرات۔ تو وہ تیغ جب چلی صف کفار ہٹ گئی، چمکی جو برق ڈھالوں کی بدلی سمٹ گئی، دم بھر میں یوں صفوں کو الٹ کر پلٹ گئی، اور رن کی زمین لہو کے دھڑیڑوں سے پٹ گئی، دریا بھی آب تیغ سے بے آب رو ہوا، اور غل تھا کہ لو فرات کا پانی لہو ہوا۔ تو طے کر کے معرکہ یہ پھرے تھے کہ ناگہاں چھاتی پر سامنے سے لگی ظلم کی سنا، دل توڑ کر انی جو ہوئی پشت سے آیا، نیزہ جگر سے کھینچ کے تڑپا وہ نوجوان، ٹکڑے کبد کے خون کے دھڑیڑوں میں بہہ گئے، اور گھوڑے پہ یا علی او علی کہہ کے رہ گئے۔ تو چلا رہا تھا یوں پسرے سعد روسیہ، ابن نمیر کیا تیرا نیزہ چلا ہے واہ، ہم میں کسی سے قتل نہ ہوتا یہ رشک ماں، اور بے کس حسین ہو گئے آخر ہوئی سپاہ، کر دے کوئی خبر علی اکبر گزر گئے، اور دیکھو تڑپ رہے ہیں کہ شبیر مر گئے۔ تو دوڑے حسین سن کے یہ آواز دردناک، دامن تا سب قمیص تنے یوسفی کا چاک، فرزند لوٹتا نظر آیا بروئے خاک، اور بس گر پڑے بسر کے برابر امام پاک، تڑپا جو دل تو لخت جگر سے لپٹ گئے، اور روحی فدا کہہ کے پسر سے لپٹ گئے، تڑپا جو دل تو لخت جگر سے لپٹ گئے، اور روحی فدا کہہ کے پسر سے۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ۔ یہ حدیثیں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیثیں ہیں، کہ جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یا بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہ ہو کر کے ممکن ہے جملہ انشائیہ ہو، اور اگر جملہ انشائیہ ہے تو علماء اور طلباء تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ
دعا کے معنی میں ہوگا جبھی انشائیہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جملہ انشائیہ ہے تو گویا انداز یہ ہوا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو نسخہ دے دیا، اگر چاہتے ہو معشوق خدا بننا، اگر چاہتے ہو محبوب الہی بننا، حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یا دوسری حدیث کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہاں بھی صاف ظاہر ہے، یعنی اگر تم کو ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ یعنی بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے سلام اللہ علیہ، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ اور خود امام حسین علیہ السلام نے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے چونکہ یہ مجلس 9 محرم کی ہے، شب عاشور کی ہے، اس مناسبت سے چونکہ عام طور پر شب عاشور اور 9 محرم حضرت سید الشہداء کے ششماہ فرزند علی اصغر سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، ہم کو ادھر جانا ہے۔ ورنہ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام پر بار بار حضرت سید الشہداء نے بیان کیا ہے، راستوں میں جو تقریریں آئی ہیں کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ یعنی شاید مطلب یہ ہو کہ آج زمانہ اتنا گر گیا ہے کہ لوگ شرابی کبابی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، میں اپنا سارا گھر قربان اس لیے کرنے کو تیار ہوں کہ لوگوں کی ذہنیت کو کم از کم اتنا بلند کر دیا جائے کہ پھر آئندہ کوئی یزید کسی شریف سے بیعت کے مطالبے کا سوچ نہ سکے۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ یا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ تو ہمارا موضوع مقصد قیام امام حسین نہیں ہے، چونکہ شب عاشور کی مناسبت سے یہ مجلس ہے، 9 محرم کے اعتبار سے ہے، لہٰذا میں ادھر جاتا ہوں کہ جب اتنی ساری پلاننگ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں جو انتظامات کیے ہیں امام حسین نے، شروع سے آپ کو توجہ کرنی پڑے گی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ علی اصغر علیہ السلام کی عمر کربلا کے میدان میں کتنی تھی؟ 6 مہینہ۔ رجب میں ولادت ہوئی ہے، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا ہے، بعض روایتوں میں 24 رجب ہے، بعض اس سے پہلے کہتے ہیں۔ تو جو بچہ جس کی عمر ابھی 4 دن کی ہے یا 10 دن کی ہے یا 20 دن کی ہے، اس زمانے کے عرب کے سفر کے اعتبار سے آپ تصور کریں کہ زچہ اور بچہ دونوں کیا اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے سفر کے لائق تھے؟ اچھا، جس کو لے جا سکتے ہیں، جو بیچاری بیمار ہے، بے چین ہے، باپ کی دوری شاق گزر رہی ہے، اس کو آپ مدینے میں چھوڑ رہے ہیں۔ جس کی عمر 4 سال ہے، نہ ماں سفر کے لائق ہے نہ بچہ سفر کے لائق ہے، اس کو آپ زبردستی لے جانا چاہتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، یا کیا بغیر کسی مقصد کے ہے؟ یہ بغیر کسی وجہ کے ہے؟ بغیر کسی سبب کے ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز آپ سنتے رہتے ہوں گے، پہلے اس پر گفتگو ہو جائے جلدی جلدی، کہ یہ چند دن کا بچہ بہن کی آغوش میں آ گیا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں لے لوں اور یہ بچہ نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے چند دن کے بچے کے کان میں کچھ کہا، سنتے رہتے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہے، اور یہ بچہ ہمک کے امام علیہ السلام کی آغوش میں آ گیا۔ کیا یہ روایت قابل قبول ہے؟
کیا یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ چند دن کا بچہ اس کے اندر اتنا سینس ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے اسے کان میں کیا کہا اور وہ سمجھ گیا؟ پہلے تو اس پر بحث ہوگی کہ کیا واقعاً بچے کے اندر سینس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ حضرت عیسیٰ کی بات مت کیجیے کہ قرآن نے کہا کہ صاحب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کلام کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی، وہ نبی ہے، ان کا میٹر الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے، اس کے علاوہ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو دو ایسے بچے کم از کم میرے جیسا کم علم آدمی قرآن کی روح سے جانتا ہے کہ جن کو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہوارے کے اندر عطا کیا۔ کم از کم دو بچے ہیں۔ ایک سورہ یوسف پڑھیے، جب حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نکلے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا پیچھے سے زلیخا نے ان کو دوڑایا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کم ہے، دوڑایا، جیسے ہی دروازہ کھولا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، شوہر دروازے پہ کھڑا ہے، پیچھے سے زلیخا نے ہاتھ مارا، کرتا جناب قمیص جناب یوسف کی پھٹ گئی۔ جیسے ہی جو ہے وہ انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے شوہر زلیخا کا کھڑا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آدمی دیکھ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا نے سارا الزام یوسف پہ رکھ دیا۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا سزا ہے اس آدمی کی کہ جو غلط ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے یا شدید عذاب کیا جائے۔ اب جناب یوسف ہکا بکا کہاں سے گواہی لائیں؟ قرآن نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اتنا بولے ہی راودتنی عن نفسی، یہ ساری شرارت اس کی ہے۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی، یوسف کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی۔ کیسے طے ہوگا؟ پوتیفار جو شوہر ہے زلیخا کا، اس نے کہا گواہ ہے تمہارے پاس کوئی؟ زلیخا نے فوراً کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے، اور وہ اپنی ندیمہ کو لے کے کھڑا کر دیا کہ صاحب ان سے پوچھ لیجئے۔ اس عورت نے پوری داستان بیان کر دی کہ صاحب یوں نکلے اور آپ کی وہ جو رشتہ دار آئی ہیں ان کا بچہ صبح سے روئے جا رہا تھا، وہ چپ نہیں ہو رہا تھا، یہ ادھر سے گزرے، انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا، اس کے بعد یہ بی بی کے کمرے میں چلے گئے، پھر نکلتے ہوئے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اچھا اتنی بات صحیح ہے کہ بچہ رو رہا تھا، روایات میں یہ ہے کہ جناب یوسف کے ذہن میں تھا میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ صاحب وہ بچہ رو رہا تھا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، بچہ چپ ہو گیا، یوسف کو کلک کر گئی بات کہ جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بچہ بول بھی سکتا ہے۔ یوسف علیہ قرآن پڑھیے آپ، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ کہاں سے گواہ؟ گواہ لاؤ۔ یوسف نے کہا وہی بچہ جو بقول ان کے رو رہا تھا، خاموش نہیں ہو رہا تھا، میں نے ہاتھ پھیرا چپ ہو گیا، وہی بچہ گواہی دے گا۔ پوتیفار نے کہا پاگل واگل سمجھا ہے مجھ کو، یہ بچہ گہوارے میں یہ کیا بولے گا؟ زلیخا نے سوچا کچھ ہو تو سکتا نہیں ہے، اس نے اب جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی اسباب مہیا فرماتا ہے۔ زلیخا نے لانے دیجئے، یہ بھی اپنے جو ہے وہ بقول لکھنؤ والوں کے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے یہ بھی آزما لیں۔ بچہ آ گیا، یوسف نے کہا یہ گواہ میرا ایسا ہے کہ یہ گواہی دے گا، مگر اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، کس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ جناب یوسف آگے آئے، اس بچے سے خطاب کیا، بول اس اللہ کی قدرت سے جس نے خلق کیا تجھ کو۔ اچانک اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اچانک بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص اس کی آگے سے پھٹی ہے یہ سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یہ جھوٹی ہے، یہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، اب جو دیکھا واقعاً پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، بحث اس سے نہیں، بحث یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اس بچے کے اندر یہ شعور کس نے پیدا کیا؟ صلوات در محمد شعور ہوا، اور وہ گہوارے کے اندر ہے، چند دنوں کا یا چند مہینوں کا بچہ ہے۔ ایک دوسرا، آئیے اصحاب اخدود کی داستان ہے قرآن مجید میں۔ اس زمانے کا بادشاہ بت پرست ہے، جو نبی آئے کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے اور لوگ مومن ہو گئے، بت پرستی چھوڑ دی۔
دھیرے دھیرے جب بات بادشاہ تک پہنچے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے ایک بڑا سا گڈھا کھدوایا, آگ روشن کی, آگ جلائی گئی, اور جتنے مومن ہو گئے تھے, مسلمان ہو گئے, اکٹھا کیا گیا. یا تو اپنے عقیدے پر بت پرستی کے واپس جاؤ یا آگ میں کود جاؤ. کچھ نے صاحب جو ہے وہ جان بچانا عافیت سمجھا, کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. جبکہ امام حسین کا فقرہ, اور یہ سن لیجئے جملہ, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں, جو آپ حضرات بھی سن لیں, کہ کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہم لوگوں کے یہاں مرسوم ہو گئی ہیں. جان ہے تو جہان ہے, جبکہ اہل بیت نے کیا سکھایا؟ ایمان ہے تو جہان ہے, دین ہے تو جہان ہے. اکثر ہم لوگ امام حسین کا ایک شعر ہے, آدھا مصرع پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر پڑھتے ہیں نا. جبکہ امام حسین کا شعر ہے پورا, آدھا مصرع پڑھتے ہیں. پورا شعر کیا ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا؟ الموت اولا من رکوب العاری, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. لیکن دوسرا مصرع بھی ہے حسین کا, والعار اولا من دخول النار, لیکن ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. تو ایمان ہے تو سب کچھ ہے. کچھ لوگ بہرحال انہوں نے پرانے مذہب پر اپنے واپسی کر لی, کچھ لوگوں نے سمجھوتا دین سے نہیں کیا اور کود گئے اس گڑھے میں اپنی جان. اسی دوران کہتے ہیں ایک مومنہ تھی, اس کی گود میں ایک بچہ ہے. تفاسیر پڑھیے آپ, مل جائے گا آپ کو. اس کی گود میں بچہ ہے, وہ اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی. بڑھتی ہے آگ کی طرف مگر مامتا. بچے کی محبت آڑے آتی ہے, جا کے رک جاتی ہے, جاتی ہے رک جاتی ہے. کہ اتنے میں روایات یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ بول پڑا, ماں ہم حق پر ہیں اس لیے ڈرو مت, آگ میں کود جاؤ. یہ آغوش کے بچے میں یہ شعور کہاں سے آیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں واقعات سے قرآنی یہ بات طے ہو گئی کہ عام طور پہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ کسی بھی بچے کے اندر کسی بھی عمر میں شعور عطا کر سکتا ہے. نہ ہم اللہ کو مجبور مانتے ہیں صلوات بر محمد کہ اس پر ہم شک کریں کہ اللہ نہیں کر, اللہ کر سکتا ہے, ہو گئی بات. جب یہ ممکن ہے کہ خدا چاہے تو کسی بچے کے اندر شعور پیدا کر سکتا ہے, تو انصاف سے بتائیے, انصاف سے بتائیے کہ جس قربانی کو قرآن نے کہا ہوا فدیناہ بذبح عظیم, وہاں کے لیے اللہ انتظام نہیں کرے گا. تو ہم یہ سمجھتے, میں نہیں کہتا آپ میری بات مان لیجئے, لیکن عقلی اعتبار سے قرآن کی روح سے بچے کے اندر خدا اگر چاہے تو شعور اور سینس پیدا کر سکتا ہے. جب یہ بات ممکن ہے تو اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ چند دن کا بچہ بہن کی آغوش میں ہے, جو چاہتا ہے مگر نہیں آتا. اچانک حسین علیہ السلام نے اس بچے کے کان میں کچھ کہا اور بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا. اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا بات تھی جو حسین علیہ السلام نے اس بچے کے کان میں کہی, اور وہ الہی عطا ہوئے شعور کی بنیاد پر ہمک کے امام کی گود میں آ گیا. صلوات بر محمد. اب اس 15-20 منٹ جو بچا ہے, جو گزارش کر سکتا ہوں, اب آئیے اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. اب واپس آئیے کربلا چلتے ہیں. کربلا میں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, کہتے آب ہو گیا. 10 محرم آ گئی. سوال ایک ہے, یہ جو پانی بند کیا گیا ہے کربلا میں, یہ امام حسین کے لیے بند کیا گیا ہے؟ نہیں, میری سمجھ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے نا تو یزید کے باپ نے جو گائیڈ لائنز دی تھی یزید کو, اس میں یہ فقرہ ہے کہ کبھی حسین سے مت بھیڑنا. سنا ہوگا نا, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, صرف اکٹھا کرنا میرا کام ہے. جو گائیڈ لائنز باپ نے دی ہے بیٹے کو, اس میں یہ گائیڈ لائن ہے کہ حسین سے مت بھیڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے سینے میں باپ کا دل ہے. یعنی کسی قیمت پر یہ بات پکی ہے کہ حسین کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. جب یہ طے ہے کہ حسین کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں, تو یہ بھی طے ہے کہ یہ جو فرات پر پہرا بٹھلایا گیا, نہر پر پہرا بٹھلایا گیا, اس کا مقصد حسین پر پانی بند کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟
میری عقل میں جو بات آتی ہے کہ یہ جو پانی بند کیا گیا تھا یہ حسین پر یزیدی فوج عمر سعد وغیرہ دباؤ بنانا چاہتے تھے خواتین کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے۔ خدا کرے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکوں اور بات آپ تک پہنچا سکوں کہ یہ پوری پلاننگ یہ ہے پانی بند کر کے کہ حسین پر دباؤ بنایا جا سکے گھر کے عورتوں کے ذریعے سے۔ وہ کیسے؟ یہ پتا ہے کہ حسین پر کوئی دباؤ کام نہیں کر سکتا ہے، حسین پر کوئی دباؤ کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اچھا زینب چلی علی کی بیٹی ہے، ام کلثوم علی کی بیٹی ہے، خاندان اہل بیت ان کا صبر بھی اعلیٰ منزل پر ہے، مگر جو باہر کی عورتیں آئی ہیں جو بہویں ہیں اس گھرانے کی، ان کے بچے جب پیاس سے تڑپیں گے، جب شدت عطش ہوگی، تب یہ حسین پر دباؤ بنائیں گی کہ صاحب اب ہم سے اکبر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب ہم سے قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب ہم سے اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، آپ بیعت کر لیجئے۔ تو اس طرح نہ صحیح گھر کے اندر سے حسین پر دباؤ بنے کہ یزید جیسے ظالم و جابر کے ہاتھوں پر آپ بیعت۔ اچھا ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا واقعی۔ یہ بتائیے کربلا میں پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ کس میں ہے اور سب سے کم کس میں ہے؟ اصغر زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں کہ اکبر؟ اصغر زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں پیاس کے عباس؟ اصغر زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں کہ قاسم؟ اصغر زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں کہ اور شہداء؟ یہ سب سے کم سن ہے نا۔ تو اس پورے شہداء کے مجمع میں سب سے کم طاقت و قوت پیاس برداشت کرنے کی اگر ہے تو وہ کس کے اندر ہے؟ اس 6 مہینے کے بچے میں۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے میدان میں اس بچے کو بھیجنا چاہیے کہ لے کے جائیے، پانی مل گیا الحمدللہ، سیراب ہو گئے الحمدللہ، نہیں سیراب ہو سکے تو کم از کم وہ اذیت تو ختم ہو جائے گی۔ پیاس کی شدت سے یہ بچہ کیسے بار بار منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، غور فرمایا آپ نے؟ تو بچے کی پیاس کی شدت کی حالت یہ تھی، اس کے باوجود امام حسین کا عمل کیا ہے؟ جو سب سے کمزور ہے اس کو سب سے آخر تک روکا۔ جو کام آپ نے آخر میں کیا ہے وہ صبح صبح نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ عصر عاشور شہادت سے پہلے اصغر کو لے کے گئے کہ بھیا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، مجھ پر نہیں رحم کر سکتے، اس بچے کو پانی پلا دو، یہ کام صبح بھی تو کر سکتے تھے امام حسین۔ بغیر راز کے نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا۔ میری سمجھ میں آتا ہے شاید اب وہ یزیدی فوج کا مقصد سمجھ گئے نا کہ یہ لوگ پانی بند کر رہے ہیں تاکہ امام حسین پر اندر سے دباؤ بنایا جا سکے کہ یہ بیعت کر لیں۔ شاید حضرت سید الشہداء نے بھی یہ سوچا ہو کہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے، کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ وہ بہت چہیتا تھا حسین کا، تھوڑی دیر اور وہ بچہ زندہ رہتا تو شاید دباؤ میں آ کے حسین بیعت کر لیتے۔ حسین نے سوچا کہ جو سب سے کمزور ہے اس کو سب سے آخر تک رکھوں گا تاکہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ آخر تک جو سب سے کمزور اس کو حسین مظلوم سلام اللہ علیہ نے سب سے آخر تک رکھا ہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گئی۔ ایک ایک شہید میدان میں جا رہا ہے، اپنے اپنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی آواز گونجی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنی، ہے کوئی میری فریاد کو سننے والا۔ کہ اچانک خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام پلٹے، آواز دی، یا اختی زینب ما لکن انا حسینکن حی وانتم تبکین، اے بہن زینب کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی سے کیوں گریہ کر رہی ہو؟ پھر وہی شعور والی بات ہے کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ اس قدر دردناک تھی کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ بغیر شعور کے ہے، اور شعور کے لیے بات اس لیے پہلے کہہ چکا کہ خدا جس کے اندر چاہے شعور پیدا کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔
آغوش میں لے کے میدان میں ابا کا سایہ کر لیا. اب سنیے یہاں سے اس انداز سے لے کے چلے ہیں کہ یزیدی فوج یہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اور اب ہمارے اپنے بیچ قرآن سے کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی امام حسین قریب پہنچے بچے سے ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا اے لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے رحم کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، حسین تمہارے سامنے جھک نہیں رہا ہے، لیکن بچے کی پیاس سے ایسی مجبوری ہے. اور واقعاً کیسی مجبوری تھی حضرت سید الشہداء کو. وقت رہا تو عرض کرتا ہوں فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اچانک امام حسین نے آواز دی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں، آ کے اپنے ہاتھ سے پلا دو. کتنا مجبور ہو گئے تھے حسین علیہ السلام کہ جہاں یہ کہنا پڑا اگر تم کو میرے اوپر شک ہے کہ میں پی لوں گا پانی اس بچے کے بہانے سے لے کے، لو میں لٹا دیتا ہوں، آ کے اپنے ہاتھ سے بچے کو پانی پلا دو. کوئی جواب نہیں ملا. امام نے اس بچے کو آغوش میں لے لیا، فرمایا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند، اپنی حجت تمام کرو، یعنی بتاؤ ان کو کہ تم کتنے پیاسے ہو. کل کو قیامت میں یہ کہنے کے لائق نہ رہ جائیں کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ حسین کا بچہ اتنا پیاسا تھا. اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. یہ بغیر شعور کے ہیں. یہ منظر کچھ ایسا تھا کہ روایات میں ہے کہ یزیدی فوجی جو کچھ نرم دل تھے ان کا دل لرز اٹھا، اور یزیدی سپاہ میں کچھ ایسے تھے جو منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر سعد ڈر گیا کہ اگر یہی ہوا تو پبلک گھوم جائے گی یزید کی طرف. لہذا اب روایت کا جملہ ہے کہ اس نے کہا این حرملہ اقطع کلام الحسین. کہاں گیا حرملہ؟ کاٹ دے بات حسین کی. اب حرملہ نے 3 بھال کا تیر، میں بچے کی بات نہیں کرتا، اپنے گلے پر آپ تصور کیجئے. یا جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں جن کے پاس بچے ہیں وہ ذرا اپنے بچے کے گلوں پر توجہ کریں. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی اور 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ تیر لگنے کے بعد گلے میں چھید ہوگا، سوراخ ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، لیکن روایت کا جملہ یہ نہیں کہ گلا چھد گیا. روایت کا جملہ ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. اب یہاں پر جملہ ہے، پھر واپس آ جائیے آپ. امام حسین علیہ السلام کو کیا ضد تھی کہ چند دن کے بچے کو کربلا لے کے آئے ضرور، اور پھر یہ کیا فلسفہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ تیر کھانے کے بعد مسکرا رہا ہے. اب ذرا سا اگر آپ پیچھے چلیں تو کیا عرض کہ یہ پورا جو پانی بند کیا گیا ہے تاکہ حسین پر اندر سے دباؤ بنے. جو سب سے کمزور ہے حسین نے اس کو سب سے آخر تک رکھا تاکہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے. میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ شاید مدینے سے چلتے وقت حسین نے اصغر کے کان میں یہی بات کہی ہوگی کہ میں چل تو رہا ہوں، اے بیٹا میری فتح کا اعلان کون کرے گا؟ میری فتح کا اعلان کون کرے گا؟ اور اب اس کا جواب یہ مسکراہٹ ہے. جب تیر لگا تو سب کے ذہن میں یہ ہے نا کہ بچہ ہے، بچہ ہے، حسین پر دباؤ بن رہا ہے. جیسے ہی تیر لگا اصغر مسکرائے. مطلب کیا ہے کہ تم نے پانی بند کیا تھا تاکہ میرے باپ پر بیعت کے لیے دباؤ بن سکے. دیکھو میں بھی چلا اور میرے باپ پر کوئی دباؤ کارگر نہیں ہوا. اصغر مسکرائے نہیں تھے، اصغر حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے. صلوات در محمد و یہ اصغر مسکرائے نہیں ہے، اصغر حسین کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. شاید اسی لیے زبردستی مدینے سے لے کے آئے. بیٹا تم نہیں جاؤ گے میرے لال تو تمہارے مظلوم باپ کی نصرت کا اعلان کون کرے گا؟
اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں شاید کہ جتنی اذیت حسین مظلوم کو اصغر کی شہادت پر ہوئی ہے اتنی اذیت کسی پر نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جوان بیٹا ہے علی اکبر، سنا دوں آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں علی اکبر؟ 57 برس کی عمر ہے امام حسین کی، روز عاشور تک روایت کہتی ہے حسین کی ریش مبارک بھی سیاہ تھی، سر کے بال بھی کالے تھے، لیکن شہادت کے بعد جب حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر اس ابن زیاد کے دربار میں رکھا گیا ہے، حسین کی داڑھی بھی سفید تھی، سر کے بال بھی سفید تھے۔ ابن زیاد نے طنز کیا، حسین بڑی جلدی بڑھاپا آ گیا تمہارے اوپر۔ روایت کہتی زینب علیہ السلام کھڑی ہو گئی، فرماتی ہیں اے ابن زیاد میرے بھیا کو اکبر نے بوڑھا کر دیا۔ اور فرمایا میرے بھیا کو اکبر نے تو اکبر کی شہادت معمولی نہیں ہے، قاسم کی شہادت معمولی نہیں ہے، عباس کی شہادت معمولی نہیں ہے، سگے بھانجے اون و محمد کی شہادت معمولی نہیں ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اذیت حسین کو اصغر کی شہادت سے پہنچی ہے شاید عباس سے نہیں، شاید اکبر سے نہیں۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے ایک عقلی بات ہے، ایک فطری بات ہے، جب آدمی پر کوئی آفت آتی ہے، جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے آدمی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جب بہت تکلیف بڑھتی ہے تب گھبرا کے اپنوں کو یاد کرتا ہے نا؟ عباس مر گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم چلے گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، جوان بیٹے کی میت پہ تڑپے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، مگر اس 6 مہینے کے بچے میں کیا ہے کہ ادھر تیر لگا ادھر تڑپ کے آپ کو پکارا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، کسی مسافر کے بارے میں سننا، کسی غریب کے بارے میں سننا، کسی شہید کی خبر سننا، فانتبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں گے آپ، فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو تم لوگ دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار۔ اور سنا دوں کہ حسین کو تکلیف کتنی پہنچی ہے۔ اکبر شہید ہوئے، لاش لائے کہ نہیں لائے؟ نہیں لا پا رہے تھے، بار بار رکھ رہے تھے، پکار کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ لے جاؤ، ہے نا؟ عباس کی وصیت تھی لاش نہیں لائے مگر علم لے کے آئے نا، کوئی تذبذب ہوا؟ قاسم کی لاش لے کے آئے نا، اون محمد کی لاش لے کے آئے نا، لیکن اس 6 مہینے کا پھول سا بچہ پتہ نہیں کیا ہے۔ عاشور کے دن آپ اعمال کرتے نا، حسین 6 مہینے کا بچہ لے کے بڑھتے ہیں خیمے کی طرف، ہمت جواب دے جاتی ہے، پلٹ آتے ہیں۔ روایت کہتی 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور فرماتے جاتے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، کہ ایک مرتبہ 7ویں مرتبہ جی کڑا کر کے در خیمہ پہ آ کے پکارا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے 4 سال کی بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، جیسے ہی دیکھا اتنے میں ماں آ گئی، جیسے سکتا ہو گیا، کچھ نہ کہہ سکی، ایک فقرہ فرمایا اے بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدائے کربلا، پانی کی اجازت جو علمدار نے پائی، پانی کی اجازت جو علمدار نے پائی، ایک حملے میں لیچے نے دریا کی طرح ایک حملے میں لیچے نے دریا کی طرح یا شیر خدا کہہ کے بھری مشق سکینہ، یا شیر خدا کہہ کے بھری مشق سکینہ،
مشق سکینہ تھا تشنا دہن پیاس نہ صفدر نے بجھائے ہر سمت سے پیاسے پہ ہوئی تیروں کی بوچھار زخمی ہوا پر مشق سکینہ کی بچائے ہے ہاتھ کے غازی کے قلم ہوگا شان دانتوں سے مگر مشق سکینہ کی دبائے ایک تیر ستم مشق پہ مارا جو کسی نے افسوس کے پیاسوں کی ناؤں میں برائے تلوار پڑی سر پہ کسی کی جو عقب سے کے زمین پر گرا وہ شے کا فدا ہے ارے کس درد سے بھائی کو بسد یاد پکارا خادم کی خبر لیجئے آقا جلائے اکبر سے یہ دل تھام کے بولے شہ والا ارے بیٹا ہمیں آنکھوں سے نہیں دیتا دکھائے مقتل کی طرف لے چلے ہم شکل پیغمبر دیکھا کہ ہے دم تو رہا شے کا فدا ہے رکھ لیا زانو پہ شہیدی نے اٹھا کر کہنے لگے عباس یہ کیا شکل بنائے آہستہ یہ کی عرض کے یا سیاد والا دو حضرت رکھتا ہے یہ حضرت کا فدائے
علم کو آتے ہوئے دیکھا جو سکینہ نے علم کو سمجھی کہ چچا آ گئے امید بلائے سمجھی کہ چچا آ گئے امید بلائے بے چین دس سے جاتا گئے وارے میں بے شیر بے چین دس سے جاتا گئے وارے میں بے شیر اصغر کو سکینہ نے خبر جا کے سنائی اصغر کو سکینہ نے خبر جا کے سنائی ارے اٹھو میرے بیرن کے چچا نہر سے آئے اٹھو میرے بیرن کے چچا نہر سے آئے اب پیجیو پانی کے میری مشکو بھرائے اب پیجیو پانی کے میری مشکو بھرائے خیمے میں علم لائے جو سر پیٹے سرور خیمے میں علم لائے جو سر پیٹے سرور رونے لگے سب اہل حرم دے کے دعائے رونے لگے سب اہل حرم دے کے دعائے ایک شور تھا سقائے حرم کا جو حرم میں ایک شور تھا سقائے حرم کا جو حرم میں سر کھولے ہوئے زوجہ عباس جب آئے سر کھولے ہوئے زوجہ عباس جب آئے بچوں پہ جو پیار آیا تو چھاتی سے لگایا بچوں پہ جو پیار آیا تو چھاتی سے لگایا منہ چوم کے پھر خاک یتیمی کی لگائے 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 اب دل نہیں قابو میں کمر پھرتے علم سے اب دل نہیں قابو میں کمر پھرتے علم سے بھائی سے نہ دنیا میں جدا ہو کوئی بھائی بھائی سے نہ دنیا میں جدا ہو کوئی بھائی السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله